السلام علیکم، میں ہوں حماد اور آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آیا ہوں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی کلاس نمبر 11، جس میں ہم دیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے ایڈز چلا کر اپنی کسی بھی پوسٹ کو جو ہے وہ بوسٹ کروا سکتے ہیں اور اس میں زیادہ سے زیادہ لیڈ جنریٹ کر سکتے ہیں یا انگیجمنٹ بڑھا سکتے ہیں، چاہے تو پوسٹ کو کر لیں آپ یا چاہے آپ کسی اپنے پیج کو کر لیں۔ تو چلیے آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ تو بھائی فیس بک پہ ایڈ چلانے کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو چاہیے ایک بینک کا کارڈ۔ صحیح ہے، اگر آپ کے پاس بینک کا ATM کارڈ ہے پاکستان میں تو آپ اس کو انٹرنیٹ کے ٹرانزیکشن کے لیے، انٹرنیشنل ٹرانزیکشن کے لیے یوز نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے آپ کو پہلے ATM کارڈ پہ آپ کو کال کرنی پڑتی ہے، کال سینٹر پہ کسی بھی بینک کے، جس میں جو بینک ہے اس کے سینٹر پہ آپ کال کریں گے اور پھر ان سے جو ہے وہ آپ کچھ انفارمیشن وغیرہ وہ پوچھ کر آپ کی انٹرنیشنل ٹرانزیکشن وغیرہ آن کر دیتے ہیں۔ اور اس سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ نیا پے یا سدا پے ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اس میں اپنا اکاؤنٹ بنا لیں، اور جتنے کا بھی آپ کو ایڈ چلانا ہو، کیونکہ وہاں سے آپ کو کارڈ بھی فری میں مل جائے گا، اور پھر اس میں سے آپ جتنے کا ایڈ چلانا چاہیں اتنے پیسے اس اکاؤنٹ میں رکھ کر ایڈ چلا سکتے ہیں۔ بہت آسان سا کام ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، سیکنڈ والا آپشن زیادہ بہتر ہے، کیونکہ پھر اس میں آپ کو اپنے پرسنل بینک کا کارڈ نہیں دینا پڑے گا۔ نیا پے سدا پے کا آپ بنا لیں اور اس سے کارڈ لے لیں فری میں اور اس سے بنا لیں۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے تو ایک چیز تو یہ ہے، اگر آپ کو بیک گراؤنڈ سے کوئی آواز آتی ہے تو اس کے لیے پہلے سے معذرت، کیونکہ اگر میں بیک گراؤنڈ آواز کے رکنے کا انتظار کروں گا تو زندگی میں کبھی بھی ویڈیو نہیں بنا پاؤں گا۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، تو میں سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر مجھے ایڈ چلانا ہے تو دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کے پاس یہاں جو بھی پوسٹ ہے، اگر آپ اس کو بوسٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں سے ڈائریکٹ آپ بوسٹ پوسٹ پہ کلک کر اس کو بوسٹ کر سکتے ہیں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہاں پروموٹ سے جا کر کچھ لمبی چوڑی کہانی کر کے کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ بھی دیکھتے ہیں، لیکن پہلے دیکھ لیتے ہیں اگر یہاں سے ہم کرنا چاہیں، کسی بھی ایک پوسٹ کو بوسٹ کروانا چاہیں تو ہم سمپل جس پوسٹ کو بوسٹ کروانا چاہ رہے ہوں اس پہ بوسٹ پوسٹ پہ اگر میں کلک کرتا ہوں تو وہ آٹومیٹکلی ہمیں جو ہے وہ ساری چیزیں سیٹ کر لا کر دے دے گا۔ بس اس میں ہمیں کچھ چینجنگ کرنی ہے۔ صحیح ہے، دیکھیں گول میں آٹومیٹکلی اس نے گول سلیکٹ کیا لیٹ فیس بک سلیکٹ دا موسٹ ریلیونٹ گول بیسڈ آن یور سیٹنگ۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو آپ نیچے کی طرف آئیں گے، یہاں پر ایک آپشن آ رہا ہے بٹن بنا ہوا، یعنی اگر یہ ایڈ چلے گا تو اس ایڈ کے ذریعے اگر میں بٹنز پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پر سینڈ میسج کا بٹن آئے گا، یعنی یہ ایڈ کوئی بھی اگر دیکھے گا تو وہ سینڈ میسج پہ کلک کر کے مجھے کوئی بھی میسج بھیج سکتا ہے، چاہے وہ آرڈر ہو یا چاہے وہ کچھ بھی ہو۔ اسی طرح اگر میں لرن مور کا آپشن ایک بناتا ہوں تو وہ اس کو میں اپنی ویب سائٹ پہ بھیج سکتا ہوں، یہاں پر اس ویب سائٹ کا URL لگا کر۔ اسی طرح اگر میں بک ناؤ کا بناتا ہوں تو تب بھی میں ویب سائٹ پہ بھیج سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اگر کوئی بٹن میں نہیں چاہتا تو کوئی بٹن نہیں آئے گا۔ اسی طرح اگر میں واٹس ایپ پہ میسج بھیجوانا چاہوں تو سینڈ واٹس ایپ میسج کر کے اس کو واٹس ایپ کو کنیکٹ کر کے واٹس ایپ پہ بھی ڈائریکٹ میسج بھجوا سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، فی الحال میں یہاں سے سینڈ میسج ہی رکھ رہا ہوں تاکہ کوئی بھی میرا ایڈ دیکھے تو مجھے سینڈ میسج پہ کلک کر کے میسج کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے اسپیشل ایڈ کیٹیگری۔ اسپیشل ایڈ کیٹیگری میں یعنی امپلائمنٹ، ہاؤسنگ، سوشل ایشوز، الیکشن اور پولیٹکس، یہ ہمارا کام نہیں ہے، اس پہ ٹک نہیں لگانا۔ نیچے کی طرف آنا ہے، اب یہاں پر کچھ آ رہا ہے میسج ٹیمپلیٹ، یعنی اگر کوئی بھی آپ کو میسیج بھیجے گا تو اس کو کیا کیا میسج جائے گا، یہ آٹومیٹڈ رسپانس ہے جو کہ آف ہوا ہے۔ اگر آپ اس کو آن کرنا چاہیں آپ اس پہ کلک کریں اور آپ سمپل یہاں سے اس حساب سے کوشچنز یا آنسر کو سیٹ کر سکتے ہیں۔ نہیں کرنا چاہیں تو فی الحال یہ آٹومیٹکلی آف ہے، تو آپ اس کو آن کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد اگر آپ ابھی انسٹاگرام ہم نے کنیکٹ نہیں کیا، یہ ساری چیزیں ہم نے ابھی کنیکٹ نہیں کیا، اگر ہم کنیکٹ کر لیں تو آپ انسٹاگرام پہ بھی میسج اور واٹس ایپ پہ بھی میسج لے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، فی الحال میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی بھی بندہ اگر اس ویب سائٹ اس ایڈ کو دیکھ رہا ہے تو مجھے سمپل ایک میسج کرے جس کا جواب میں خود دوں گا، آٹومیٹڈ میسج جواب نہیں جائے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، تو نیچے کی طرف آتے ہیں، یہاں پر آ رہا ہے آڈینس۔ آڈینس جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ ایگزامپل کے طور پر یہاں پہ تو میں نے یوٹیوب کی پروموشن کے لیے ایک ایڈ کے لیے بنانا چاہ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کی کوئی پروڈکٹ ہے، ایگزامپل کے طور پر آپ کسی پروڈکٹ کے لیے بنا رہے ہیں یا کسی بھی چیز کے لیے بنا رہے ہیں، تو آپ یہ چاہیں گے کہ زیادہ سے زیادہ ایسے لوگ دیکھیں اس ایڈ کو جو اس چیز میں انٹرسٹڈ ہوں۔ ایگزامپل کے طور پر آپ یہاں پر شوز جو ہے وہ بیچ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ نے شاپ ناؤ کا بٹن ایک لگا دیا، شاپ ناؤ، اور یہاں پر اپنی ویب سائٹ کا ایڈریس دیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب آپ کیا چاہتے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ایڈ صرف وہی لوگ دیکھیں جو شوز میں انٹرسٹڈ ہوں، ایسے لوگوں کو وہ ایڈ نہ دکھے جو شوز میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، کیونکہ پھر وہ آپ کو ویسٹ ہے۔
کیونکہ انگیجمنٹ بھی نہیں آئے گی اور وہ کوالٹی لیڈز نہیں کہلائے گی. ٹھیک ہے, تو آپ کو کوالٹی لیڈز چاہیے تو آپ کو سب سے مین چیز جو ہے وہ آڈینس سیٹ کرنا ہی ہے کہ آپ اپنے اسی آڈینس کو ٹارگیٹ کریں گے جس آڈینس کو اس چیز میں انٹرسٹ ہے, جو چیز آپ جس چیز کی ایڈ لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کو سمپل یہاں سے سیٹنگ پہ جانا ہے, اور سیٹنگ پہ جانے کے بعد سب سے پہلے آپ کو یہاں سے سب سے پہلے جینڈر کا آپشن مل جائے گا کہ آپ کو کون سے جینڈر کو ایڈ دکھانا ہے, صرف مینس کو دکھانا ہے, وومین کو دکھانا ہے, یا سارے جینڈر کو دکھانا ہے. اس طرح آپ یہاں سے ایج کی بھی سلیکٹڈ کر سکتے ہیں کہ بھائی آپ صرف ایڈ دکھانا چاہ رہے ہیں 18 سے لے کر 40 سال کے لوگوں تک, تو آپ نے 18 سے 40 سال کے لوگوں کو سلیکٹ کر لیا. اسی طرح آپ چاہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کا ایڈ صرف یو ایس میں دکھے تو آپ نے صرف یو ایس رکھا ہے. اس طرح آپ یو کے میں بھی چاہ رہے ہیں, آپ نے یہاں یو کے بھی لگا لیا. ٹھیک ہے, یو کے لیے آپ یونائٹیڈ کنگڈم رکھیں گے. صحیح. اس طرح آپ چاہ رہے ہیں بھائی آپ کا ایڈ یو کے میں بھی دکھے, یو ایس میں بھی دکھے, آپ چاہ رہے ہیں کہ بھائی پاکستان میں بھی دکھے, اور اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ بھائی پوری دنیا میں دکھے تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا, یہاں پر آپ اگر آل لکھتے ہیں نا تو یہاں پر آل میں آپشن آ جاتا ہے. پوری دنیا میں چلانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں اینڈرائڈ ایپ کنٹریز سے آپ یہاں پر آل پہ ٹک لگا دیں گے تو وہ پوری دنیا میں یہ چل سکتا ہے. مطلب سارے جتنی بھی چیزیں, جتنی بھی کنٹریز یا جو بھی آ جائیں گے سب میں جو ہے وہ آپ کا ایڈ چل رہا ہوگا یہاں سے, کیونکہ آپ نے آل پہ کلک کیا تو اب دیکھیں وہ ساری چیزیں چلی گئی, یو ایس یو کے سب میں آ گیا, یعنی یہ ایڈ جو ہے وہ ہر جگہ اپلائی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح ڈیٹیل ٹارگیٹنگ جو ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے, کیونکہ میں جو بھی چیز کو کا ایڈ لگوا رہا ہوں ڈیٹیل ٹارگیٹنگ, یہاں سے تو ہم نے کنٹری کو سلیکٹ کیا نا کہ بھائی میں کس کنٹری میں ایڈ دکھانا چاہ رہا ہوں. تو میں فی الحال چاہتا ہوں کہ بھائی یو ایس اے میں صرف ایڈ دکھے, تو میں نے یہاں یو ایس اے سلیکٹ کر لیا اور کوئی کنٹری نہیں کر رہا. آپ جتنی کنٹری چاہیں آپ اتنی کنٹری سلیکٹ کر لیں. میں صرف چاہتا ہوں کہ بھائی یو ایس میں ایڈ دکھنا چاہیے اور یو ایس کے علاوہ کہیں پر بھی ایڈ نہ دکھے. ٹھیک ہے, تو میں نے یہاں سے صرف یو ایس ہی سلیکٹ کیا, یو ایس کے علاوہ اور کوئی آپشن سلیکٹ نہیں کیا. ایک سیکنڈ مجھے دوبارہ یہاں سے جانا پڑے گا. ٹھیک ہے, تو میں یو ایس میں صرف ایڈ دکھانا چاہتا ہوں اور کہیں نہیں دکھانا چاہتا, تو میں نے یہاں سے یو ایس سلیکٹ کیا. یہاں سے میں نے ایج سلیکٹ کر لی کہ بھائی 18 سے 50 سال کے لوگوں تک کو ایڈ دکھنا چاہیے. اس کے بعد یہ جو ڈیٹیل ٹارگیٹنگ ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اب میری جس کیٹیگری کا ایڈ ہے, فور ایگزامپل شوز کی کیٹیگری کا ایڈ ہے, تو میں یہاں پر سرچ انٹرسٹ کے اندر وہ شوز کی ہی کی ورڈز لگاؤں گا. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے کہ اگر میں فور ایگزامپل انٹرسٹ پہ آ رہا ہوں تو بھائی آپ اگر آپ کی فور ایگزامپل شاپنگ فیشن کی تو آپ پی سی کی کیٹیگری سلیکٹ کریں گے, کوئی دوسری کیٹیگری آپ سلیکٹ نہیں کریں گے. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو جو بھی آپ کے حساب سے وہ ہوگا آپ اسی حساب سے سلیکٹ کریں گے, اس کے علاوہ آپ کوئی غلط مطلب کوئی دوسری چیز نہیں ڈالیں گے. ٹھیک ہے, فور ایگزامپل میرا ڈیجیٹل مارکیٹنگ یا پروموشن کا ہے تو میں یہاں پر سوشل میڈیا مارکیٹنگ, صحیح ہے, تو میں سوشل میڈیا مارکیٹنگ ہی سلیکٹ کروں گا کیونکہ یہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ ہے. اس طرح یوٹیوب اگر آپ کہہ لیں تو یوٹیوب کے حساب سے بھی اگر کوئی کی ورڈ آتا ہے تو یوٹیوب کی مارکیٹنگ کے حوالے سے تو ہم وہ بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں. صحیح نہیں آ رہا, پھر ہم یوٹیوب تو آ سکتا ہے نا. ٹھیک ہے, تو ہم جس حساب سے ایڈ بنا رہے ہیں ہم صرف اس حساب سے ہی چیزیں یہاں سلیکٹ کریں گے, اس کے علاوہ ہم کوئی دوسری چیز سلیکٹ نہیں کریں گے. کیونکہ اگر مجھے سوشل میڈیا مارکیٹنگ یا ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ ہی چلانا ہے تو میں اس سے ہی ریلیٹڈ یہاں پر چیزیں جو ہے وہ کروں گا سلیکٹ, ورنہ نہیں کروں گا. اسی طرح مارکیٹنگ ایجنسی میں بھی میں کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے, کیونکہ ایک مارکیٹنگ ایجنسی ایسا میں کام کر رہا ہوں تو میں نے یہاں پر مارکیٹنگ ایجنٹ یا ایجنسی آپ جو بھی اس حساب سے سلیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جس فیلڈ سے ریلیٹڈ آپ کو ایڈ چلانا ہے, جس انٹرسٹ سے ریلیٹڈ ڈیموگرافک سے ریلیٹڈ آپ کو ایڈ چلانا ہے, آپ صرف یہاں پر وہی سرچ کریں گے. اس کے علاوہ آپ کوئی دوسری چیز یہاں پر سرچ نہ مطلب سلیکٹ نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے. صحیح ہے, ذرا ڈیجیٹل مارکیٹر یا کیا کہتے ہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایجنسی تو میں سمپل اگر یہاں مجھے مل جائے ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایجنسی تو میں اس حساب سے کروں گا. فی الحال نہیں آ رہی تو یا مارکیٹنگ ایجنسی اگر میں سلیکٹ کرنا چاہوں تو شاید آ جائے. مارکیٹنگ ایجنسی بھی نہیں آ رہی. خیر آپ دیکھیں گے اپنے حساب سے, اس حساب سے مارکیٹنگ ڈیجیٹل مارکیٹنگ اس حساب سے آپ جو بھی فیلڈ آف انٹرسٹ ہوگا ڈیٹیل کے حساب سے آپ اس حساب سے ہی چیزیں سلیکٹ کریں گے. اس کے علاوہ آپ چیزیں نہ سلیکٹ کریں تو زیادہ بہتر ہے.
اور جب یہ فائنل ہو جائے تو آپ کو یہاں سے سیو آڈینس کر دینا ہے، تو آپ کی آڈینس سیو ہو جائے گی. یعنی اب یہ میرا ایڈ صرف یونائٹڈ اسٹیٹ میں دکھے گا 18 سے 50 سال کے لوگوں کو، اور جو میں نے ایریا آف انٹرسٹ یا ڈیموگرافکس ڈالا ہے صرف اور صرف اس حساب سے دکھے گا. نیچے کی طرف آپ ڈیوریشن ایڈ کر سکتے ہیں کہ بھائی آپ کو ایڈ کتنے دن چلانا ہے. تو فار ایگزامپل اگر مجھے ایڈ چلانا ہے 4 دن، تو میں نے 4 دن سلیکٹ کر لیے. اینڈ ڈیٹ، کون سی ڈیٹ کو اینڈ ہو، ایٹ 10 تاریخ کو 4 دن. صحیح ہے. اچھا ٹوٹل بجٹ آپ کا کتنا ہے؟ فار ایگزامپل میرا ٹوٹل بجٹ $10 ہے، تو میں نے $10 رکھا ہے. اس طرح آپ جتنا بھی ڈالر، آپ کی جتنی بھی بجٹ ہوگی آپ اس کو یہاں پر کر سکتے ہیں. یہاں پر اسٹیمیٹ ریچڈ آ رہا ہے، لیکن میرا نہیں خیال یہ یہاں پر صحیح دے رہا ہے، یہ میرے خیال سے غلط آ رہا ہے. ٹھیک ہے، نہ زیادہ آنا چاہیے، لیکن اسٹیمیٹڈ ڈیلی ریزلٹس کم آ رہا ہے. اگر میں اس کو بہت زیادہ بھی بڑھا دوں تب بھی آپ دیکھیں اتنے زیادہ تو میں لگانے نہیں والا، لیکن یہاں پر سمپل تھوڑی بہت میرے خیال سے کچھ ایرر کی وجہ سے ہی آ رہا ہے، لیکن صحیح آنا چاہیے. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل مجھے $10 سے چلانا ہے، یا ہو سکتا ہے کیونکہ میں نے ٹیکس جو ہے وہ آڈینس ڈیٹیل اتنی اچھی طریقے سے صرف یو ایس میں لکھی ہے، اس وجہ سے آ رہا ہو. اگر میں اس کو آل کر دوں، فار ایگزامپل میں نے پوری دنیا میں چلانا ہے، تو میں نے اینڈرائڈ ایپ کنٹریز سلیکٹ کیا، سیم آڈینس کے ساتھ میں نے سیو آڈینس کیا. دیکھیں یہاں پر تھوڑا سے اسٹیمیٹ ریچ انویلیبل آ رہا ہے، تو آپ اپنے حساب سے اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، آڈینس جو بھی آپ سلیکٹ کرنا چاہیں. اور جب آپ کو ساری چیزیں کنفرم ہو جائیں، آپ کا پیمنٹ میتھڈ ایڈ ہوا ہے، سمپل آپ کو یہاں سے بوسٹ پوسٹ ناؤ پہ کلک کر دینا ہے، اور پھر آپ کا پوسٹ جو ہے وہ لگ جائے گا. آپ کو کارڈ جو بھی آپ کو کارڈ انفارمیشن دینی ہے وہ آپ دے کر سیو کریں گے، وہ کارڈ جو ہے وہ سیو ہو جائے گا، اور آپ کا جو ہے وہ ایڈ رن ہونا شروع ہو جائے گا. تو امید ہے سمپل یہ چیز آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی کہ آپ کس طرح سے کسی بھی پوسٹ کو بوسٹ کر سکتے ہیں. اگلی ویڈیو میں ہم اسے اور زیادہ ڈیٹیل میں دیکھیں گے. مجھے آپ کو اس میں اور بھی بہت ساری ڈیٹیلز بتانی ہے، لیکن سمپل یہ کلاس تھی کہ آپ کس طرح سے کسی بھی پوسٹ کو بوسٹ کر سکتے ہیں، اپنے کسی بھی فیس بک کے پیج کو پوسٹ کو بوسٹ کر کے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. اسی طرح اگر آپ کی شوز کی کیٹیگری ہوتی تو آپ یہاں سے جو میں نے ڈیٹیل ٹارگیٹنگ ہے، یہاں سے فار ایگزامپل آپ نے شوز سلیکٹ کر لیا، فٹ ویئر، اسی طرح باٹا شوز یا جو بھی آپ کے حساب سے شوز کے حساب سے آ رہا تھا، آپ نے وہ اس حساب سے آڈینس سلیکٹ کرنی تھی، تو وہ اس حساب سے آپ کو چیزیں لا کر دے دیتا. تو امید ہے چیزیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.